جو ہے اس پہ نظر ڈالی، ٹھیک ہے، اور وہ پہلی نظر میں آپ نے اس کا پورا ایکسرا کر لیا، وہ آپ کی پہلی نظر جائز ہے. پہلی نظر وہ ہے جو غیر شعوری ہے، اس طرح چلتے چلتے نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے، وہ غیر شعوری ہے، آپ نے جو ہے دوسری طرف منہ کر لیا، استغفار کر لیا، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھ بھی کچھ رہے ہیں، کچھ غیر شعوری طور پہ آ بھی جاتا ہے اس میں، تو آپ اس کو اسکپ کریں، اگنور. ابھی دیکھیے ایمو پہ کال کر کے ہم کٹ کرتے ہی کچھ نہ کچھ نہیں، آپ کی نیت ہی وہ دیکھنا وہ علیحدہ چیز ہے جناب. میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اچھی نیت سے ایک چیز کا استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں ہم لوگ کا دار نیتوں پر ہے. تینوں پتا ٹک ٹاک تے انما الاعمال بالنیات. نہیں، پر تسی جڑا ہے نا ٹک ٹاک ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے. ٹک ٹاک پہ تو ہے ہی فاشی بہت زیادہ. چھوڑ ہی دو. اسی گل پہ کرنے ہیں یوٹیوب دی، فی الحال اسی ٹک ٹاک دی گل نہیں کری. یوٹیوب ایک علیحدہ چیز ہے، ٹک ٹاک ایک علیحدہ چیز ہے. ٹک ٹاک ہے کنجر توپ ہے نا سارا. یس سر جی، اردو میں بات کریں نا تھوڑا. وہ ہے کنجر توپ ہے. بالکل صحیح بات. نہیں وہ تو ایک یہ، ہاں جی دور بھی ایسا ہی چل رہا ہے. کتنے کا تھا وہی نہیں. دیکھیں یہ جو دور ہے نا، اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس دور میں ٹھیک ہے، ایک ٹائم ایسا آئے گا صرف دو لوگ اپنا ایمان بچا سکیں گے. ایک وہ جو پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کر لیں گے، ٹھیک ہے، حدیث میں ہے بکریاں لے کے پہاڑوں جنگلوں کا رخ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ایک وہ اپنا ایمان بچائیں گے. دوسرے وہ لوگ جو جہاد کے میدانوں کا رخ کر لیں گے. صرف ان دو بندوں کا ایمان بچے گا. یہ وہ دور ہے، ٹھیک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آنے والا دور ایسا ہی ہے کہ ایمان پہ چلنا ہو تو دونوں ہاتھ میں انگارے پکڑنے برابر ہے. یہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ادھر سے شروع ہو جاتی ہے جہاں سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا دو خیموں میں بٹ جائے گی، ایک حق کا اور ایک باطل کا خیمہ، ٹھیک ہے. ادھر سے کام شروع ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں جو ہے نا انگارے، ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. پھر اس کے بعد حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جس نے اپنا ایمان بچانا ہے. کون لوگ اپنا ایمان بچائیں گے؟ ایک وہ لوگ جو بکریاں لے کے پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کر لیں گے، بیابانوں کا رخ کر لیں گے، وہ اپنا ایمان بچا لیں گے. دوسرے وہ لوگ جو جہاد کے میدانوں کا رخ کر لیں گے. یہ دو لوگ اپنا ایمان بچا لیں گے. سر جی میں اس بات پہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ ہمارے ایک حسیب بھائی ہیں، ہنسی ٹی وی کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے. تو انہوں نے اس کے اندر پورا مفہوم زائد بھائی بتایا ہوا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیے ہوئے تھے. کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اپنی وائف اپنے گھر والوں کو لے کے آ کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور اسی سے وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں. یعنی جتنے فیمس یوٹیوبر ہیں پاکستان کے اندر، ڈکی بھائی مین نمبر 1 پہ ڈکی بھائی ہے. اور ہاں جی، اور اس کے بعد ایک چینل ہے پاکستان کا بڑا فیمس ترین سسٹرالوجی، اس میں 5 بہنیں ہیں، ان کی اماں ابا وہ سارے آتے ہیں، ان کے جو بھی فنکشن ہوں، گھر کی باتیں ہوں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پوری صبح سے شام تک اپنے چینل پہ بتاتے ہیں. تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے نوجوانوں کے ذہنوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھتی ہے اور وہی فالو کر رہی ہے. اور وہ لوگ اپنی وائف، اپنی بہنیں، اپنے بھائی جو بھی ہیں پوری، وہ سارے لوگ کوٹھے پہ جاتے تھے. ہاں جی، اب ہر مواد میں کوٹھا آ گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ ہے نا جی جناب علی کہ ابھی سسٹم یہ ہے نا کہ ایک نئی چیز نکلی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. ایک لوگ ہیں وہ جن کو دقیانوس کہتے ہیں، پرانے فنڈامنٹلسٹ جو انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ لوگ ہیں، اور ایک لوگ جن کو کہتے ہیں ذات خیال لوگ. ہاں جی، ماڈرن لوگ، ٹھیک ہے. مام ڈیڈ لوگ، انگلش میں ان کو کہتے ہیں ماڈرن لوگ. ہاں جی، ٹھیک ہے. ہاں جی. اب لبرل ماڈرن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. ماڈرن آپ ہو، ٹھیک ہے، ماڈرن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوغا جو ہے، چوغا، ٹھیک ہے، 70 اونٹ دے کے بھی خریدا تھا. بالکل ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد آپ اچھا پہنے، اچھا لباس کریں، گھر میں بھی والو. لیکن اب جو چیز ہے نا وہ ماڈرنزم کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ماڈرن اس کو آپ ماڈرن نہیں کہہ سکتے، وہ اسلام میں وہ فحاشیہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو ہے نا چلنا جو ہے
ایک مسلمان کے لیے ایک دائرہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے باہر رہو گے اسلام سے باہر رہو گے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو یہ چاہیے کہ بھائی ماڈرنزم اور آپ ایک اور نئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے. اب جو ہے ایجوکیٹڈ ہیں جی, ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم آزاد خیال ہیں جی, ایجوکیشن کے بعد اگلا ہم آزاد سوچ رکھتے ہیں, ہماری سوچ چھوٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو جو ہے سو وہ بولتے کیا بولتے اس کو, قرآن نے اس کے لیے جو لفظ یوز کیا ہے نا, اس بندے کے مرد کے لیے, ٹھیک ہے, جو اپنی عورتوں کو, جو اپنی گھر کی عورتوں کو اس طرح سرعام لاتا ہے, بے پردہ لاتا ہے یا بے پردہ لے کے نکلتا ہے, اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دعوس ہے, دعوس, ٹھیک ہے. یہ کسی عالم سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دعوس کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, اس مرد کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو اپنی عورتوں, دیکھو ایک عورت ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ایک عورت جو ہے 4-5 مرد جنم میں لے کے جائے گی ساتھ, ٹھیک ہے, ایک اس کا والد, ایک اس کا خامند, ایک اس کا بھائی, ایک اس کا بیٹا, یہ 4 مرد ساتھ لے کے جائے گی پھر, ٹھیک ہے. کیونکہ عورت جو ہے نا, یہ حدیث ہے, قدسی ہے, اس کا مفہوم ہے عورتوں کو مؤخر کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت, شہادت, ولایت وغیرہ میں مؤخر فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جو ہے نا, عورت ٹھیک ہے درجات میں جو ہے اس کا درجہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسلام میں اس کو عزت رسپیکٹ دی گئی ہے, یہ نہیں ہے کہ عورت کو کم تر سمجھنا ہے, لیکن جو ہے اس کو جو مقام ہے نا اس کا, وہ اس کا مقام ملنا چاہیے, جیسے جداد میں ایسا ہے اس کو ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے اس کو جو ہے نا, جو اس کی بیسک ضروریات ہے وہ اس کو ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کے پاس اگر پیسے ہیں, آپ جو ہے سہولت دے سکتے ہیں, ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس اسلام کہتا ہے کہ ایک جو ہے نا یاد ہے, عورت جو ہے پردے میں رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو پردے میں رکھ کے آپ کریں جو دل ہے, آپ کی جو ہے عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں بھی, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ باہر جانا چاہتی ہیں تو باہر بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر سے, ٹھیک ہے. شادی بیاہ میں بھی جائیں, فنکشن اٹینڈ کریں, لیکن اس میں جو ہے حدود کے دائرہ کار میں رہنا چاہیے, نہ اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا. ابھی صاحب جو کام کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ, اس پہ یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ بس کیا ہے کھانے کی ویڈیو چڑھا دیتے ہیں, یہ میں نہیں یوٹیوب چینل اوپن کرنا چاہ رہا تھا, تو اس پہ جو مفتی تو نہیں بول سکتا میں, اور عالم فاضل بھی نہیں بول سکتا, ایک نارملی جو بندہ پرہیزگار ہے اس سے پوچھا میں نے, یار میں یوٹیوب چینل کھولنا چاہ رہا ہوں, کیا رہیں گا, تو وہ پوچھا وجہ پرپز کیا ہے, پوچھا مولا ایسی شہر کے جو پرانے عمارت ہیں اس کا ڈسکرپشن وغیرہ دینا, تو پھر انہوں نے بولا کہ اس میں میوزک وغیرہ استعمال کریں گے تو بھائی ایڈیٹنگ تو کرنا ہی پڑے گا, تو مشکل ڈالنا ہی پڑے گا. تو بولا میوزک اگر تم استعمال کرو تو بہتر نہیں ہے, تو بولا اگر خالی رکھا تو پھر کیسا ہو, تو خالی رکھا تو کوئی سبسکرائب بھی نہیں کرے گا, کچھ مسالہ آج کے دور میں مسالہ ضروری ہے, وہ ضروری ہے. اگر مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے, میوزک نہیں ڈالیں گے بولے تو بیکار ہے وہ, صحیح ہے وہ تو ہاں جی. انٹروڈکشن میں بھی جو ہے میوزک آئے گی آپ کی, تھوڑا سا تو آئے گا, کچھ نہ کچھ تو آئے گا. ہاں جی. اب بندہ یہ کہے کہ بالکل ہی ہم اس کو بالکل کٹ کر دیں, وہ غلط ہے. کہاں کچھ ایسی ولاگز وغیرہ ہیں یا کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن میں بالکل نہیں لگاتے ہم میوزک, بالکل کچھ بھی. ہمارا اسلام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا اسلام کیا ہے مطلب کا سمجھ آئیے. میں جو ہے نا آرام کھاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسرا کھائے گا وہ مسئلہ ہے. فار ایگزامپل جو ہے نا میں اگر جو ہے نا ادھر کام کرتا ہوں, میں اپنے 2-3 گھنٹے فالتو لکھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. راجہ لکھے گا لیکن مجھے تکلیف ہے, ٹھیک ہے. وہ راجے کے لیے اسلام ہے, یہ رام ہے, ٹھیک ہے. راجے کے لیے رام ہے, میرے لیے صحیح ہے. دعوت دینا, ابھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے, کوشش کرنا کہ بندے کو جو اپنے مطلب کا اسلام ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے, وہ جو ہے جی بندے کا نام نہیں لیں گے, اس نے بینک سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ سود پہ, ٹھیک ہے. تو پتی ہم ادھر لا رہے تھے, چائے ٹی نہیں ہوتا چائے, تو ٹھیک ہے ہم وہاں سے میس سے
تو وہ کہتا ہے میں چائے نہیں پیتا, یہ تو پتی آپ نے جو ہے یہ پتی حرام کی ہے. نہیں بولنا بھائی اسی طرح ہی ہے اسلام ہمارا جی. ہم اسلام چاہتے ہی پورا نہیں, اسلام نہیں آ جاتا. ہم اسلام کوشش تو کرنا مطلب کا پورا تو مشکل ہے, کوشش تو کرنا کہ برقرار رہے, ایک قدم تو نیکی کی طرف بڑھانا اسلام چاہیے. اس ٹائم مسلمان اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں والی چیزیں ساری گوروں نے اختیار کر لی ہیں. ابھی اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے, اور بھی دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے یہ تو اسلامک سسٹم نہیں ہے نا, وہ کلچر میں آیا رہا نہیں سسٹم, ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, کمیونزم, اور اسی طرح جو ہے کہ ڈکٹیٹرشپ, جو بھی کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق آگے جو رول ریگولیشن چل رہے ہیں وہ اسلام تو نہیں ہے نا بھائی. کوشش کرنا بھائی ہر قدم پر, ہر کام میں جو سو یہ اسلام میں کیا ہے. آپ دیکھیں اسلام میں دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک جو ہے حکم جو ہے وہ آپ کے ذات کا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ذات کا جو حکم ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے ایک حکم جو ہے وہ آپ کا سوشل ہے, ٹھیک ہے, معاشرے کے لیے, ٹھیک ہے. ذات والا تو آپ عمل کر لیں گے, لیکن جو معاشرے کا حکم ہے اس پہ عمل کون کروائے گا؟ وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ آپ کی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کی ہے, وہ اسٹیٹ کی. دیکھیں اگر آپ کے ملک آپ سود نہیں دیتے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا انفرادی ہے نا, آپ کھا نہیں رہے, آپ دے نہیں رہے, لیکن آپ کے ملک میں ہر جگہ سودی نظام چل رہا ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹ تو آپ سود آپ پہ افیکٹ کرے گا نا, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد آپ پانی کے اوپر چلے جاتے ہیں جب, تو آپ پانی میں نہ بھی چھلانگ مارے تو, لیکن جو ہے وہ پانی سے جو ہوا ٹچ ہو گیا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی آپ کو لگے گی تو صحیح نا, کچا تو نہ ہوتا جسم بٹ ہوا تو لگے گی, وہ اثر تو رکھے گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ سود نہیں بھی لے رہے, تو آپ کا نظام ہی جو سسٹم جو چل رہا ہے وہ نظام ہی سودی ہے, تو انڈائریکٹ تو آپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں نا. اس کی غلاظت جو ہے, اس کی جو اثرات ہے کسی نہ کسی حد تک تو آپ تک پہنچ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ سرکاری ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے, اب جو ہے وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے, وہ اپنے حق حلال کی کما رہا ہے, رشوت نہیں لے رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سودی نظام کے تحت چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو پیسہ تو بینکنگ سے ہی آ رہا ہے نا. جیسے میں آپ فار ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں, ایک کمپنی ہے, اس نے ایک پروجیکٹ لیا, ٹھیک ہے, پروجیکٹ اس نے لیا, وہ پروجیکٹ پہ کام کرے, اس پروجیکٹ کے نام پہ انہوں نے بینک سے لون لیا, ٹھیک ہے, انٹرسٹ پہ. آپ کمپنی کے امپلائی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو حق حلال کر رہے ہیں نا, اپنا کھا رہے ہیں, اپنی کمائی کر رہے ہیں, لیکن بیسک سورس کیا ہے اس پیسے کا جو آپ کو بھی مل رہا ہے, وہ پیچھے تو وہی سورس ہے نا, کمپنی سورس ہے. اور کمپنی جب لے رہی ہے, لازمی بات ہے سودی نظام ایسا نظام ہے جس میں آپ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اثر تو ہوگا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دور وہ ہے جس دور میں آپ اپنا ایمان بچا ہی نہیں سکتے ہیں. اس دور میں یہ دور آگے چل کے آگے تھوڑا اور چلیں گے, یہ دور جو ہے ایسا ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ صبح بندہ مسلمان ہوگا, شام تک کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا, اور رات کو جو ہے رات تک وہ مسلمان ہوگا تو صبح تک وہ مشرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ والا دور ہے نا, سمجھے بات. بہت شکریہ سر جی, بہت شکریہ سر جی, آپ نے بہت ہی یعنی کہ بہترین لیکچر دیا یا بہترین باتیں کی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سب کی